خیال ہے کہ قلندرز کی زندگی کا ایک بہت اہم دن ہے اور آپ جس طرح جانتے ہیں کہ لاہور قلندرز جو ہے وہ سپورٹس میں ہمیشہ کام کرتا ہے اور جو ہم نے جو ٹرائل دیے بچوں کے 5 لاکھ سے زائد بچوں کو ٹرائل کیے اور ٹرافی کی خواہش تو فین کی تھی. جو قلندرز کی مینجمنٹ کی دل سے خواہش تھی پہلے دن سے، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر کامران صاحب ہیں، رانجھا صاحب ہیں اور ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے. میں ہمیشہ ان کو ایک بات کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں معاشرے میں، لیکن کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ سپورٹس کے بغیر گرو نہیں کرتا. کیونکہ آپ نے لوگوں کو روزگار بھی دلوا دیا، آپ نے ایجوکیشن میں بھی چلے گئے اور بہت سی اور فاؤنٹین ہاؤس کو بھی آپ نے دیکھ لیا. تو جو امپورٹنٹ مسنگ پارٹ ہے وہ سپورٹس ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ سلیم راجہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں. یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. میں تو 4 سال سے ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پھر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک یتیم قلندر ہوں، تو پلیز آپ عظیم قلندر کے طور پہ ہمیں جوائن کریں. سو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ بہت شکر گزار ہوں دوبارہ کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی. کیونکہ لاہور قلندر کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. تو اس لیے جب ہم نے اس کو شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے بیشنگ کی، بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو اشتہاری پلیئر بناتے ہیں، صرف ڈول تماشے کرتے ہیں، گراؤنڈ کے باہر کرتے ہیں، گراؤنڈ کے اندر پرفارم نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں پتا تھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے جب اپنے قوت کا مشن شروع کیا تو ان کو یہ یقین تھا اور ان کا علم تھا کہ پاکستانی قوم میں یہ صلاحیت ہے کہ مائکرو فائنانس جو ہے اس کے اندر اس کو گرو کروا سکے. اسی طرح ہم یہ سمجھتے تھے کہ سپورٹس میں وہ پوٹینشیل ہے جو پورے پاکستان کو جوڑتا ہے. کمی ہے تو صرف پلیٹ فارم کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسی پلیٹ فارم سے شاہین شاہ فیدی آگے آئے، فخر زمان آئے، حارث رؤف آئے، ابھی یہ دلبر آئے، اس کے بعد زمان خان آئے. سو ایک لمبی لسٹ ہے، پائپ لائن میں بھی ہے. تو میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کو کریڈیبلٹی ملے. ہمارے اس پروگرام کو کریڈیبلٹی ملی جب آسٹریلیا نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا، جب حارث نے وہاں جا کے پرفارم کیا، جب یارکشائر نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا، یا ملٹی پلائی ٹائٹن ساؤتھ افریقہ نے کیا. بٹ جو آج ہمیں کریڈیبلٹی مل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ قلندر کی جیت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ جو پہلے ہم ٹرائل تو پہلے بھی لیتے تھے، لیکن اب ہم اخوت کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں. اور اخوت جہاں آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے پورا پاکستان وہاں پہ آتا ہے. اور جہاں پہ ہم نے 10 بچے ہم یہاں پنجاب سے رکھیں گے اپنے ہائی پرفارمنس سینٹر میں، اور 8 سے 10 بچے ہم باقی پروونس سے لے کے آئیں گے. کیونکہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہے وہ کسی ایک پروونس کے نہیں ہے، وہ پاکستان کی پہچان ہے. اسی لیے ان کو جو ہے نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا. سو ان بچوں کو 1 سال کا ہم اسکالرشپ دیں گے. اور ہماری اللہ سے یہ دعا ہے اور عاقب بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی شاہین حارث جیسا ہیرا سامنے آئے تاکہ میں ڈاکٹر صاحب کی نظروں میں سرخرو ہو سکوں. تو ڈاکٹر صاحب ونس اگین بہت شکریہ آپ کی محبت کا، خلوص کا، پیار کا. انشاءاللہ یہ پارٹنرشپ جس طرح آپ نے مائکرو فائنانس شروع کیا تھا نا، آپ دیکھیے گا کہ آنے والے سالوں میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ اسپورٹس پاکستان کی پہچان بن سکتی ہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رانا عاطف صاحب، جناب عاقب جاوید صاحب، جناب ڈاکٹر کامران شمبت صاحب اور محترم سلیم احمد رانجھا صاحب اور دیگر ہمارے جو دوست ہیں، رفقائے کار ہیں اور پریس کے اتنے اچھے ہمارے ساتھی آج جمع ہیں. واقعتاً یہ آج ایک خوبصورت دن ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس سے پورے معاشرے میں ایک صحت مند سرگرمی کا فروغ ہوگا. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو کسی بھی سماج کا یا کسی بھی قوم کا لہو گرم رکھنا، لوگوں کی زندگی بدلی، قرضے ملے، اور وہ ابھی بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو پھر ہم نے سوچا، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کھیل کے میدان میں بھی کام کریں. ہمارے اخوت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، ہمارے اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے، ان کی بھی بڑا مدت سے یہ خواب تھا کہ ہم تعلیم اور مائکرو فائنانس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو کیوں نہیں ہم آگے بڑھاتے. تو ہم اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایشین گیمز میں کیوں نہیں ہم 10-12 گولڈ میڈلز لیتے، کیوں نہیں ہم ایتھلیٹکس میں اور باقی چیزوں میں آگے بڑھتے، کرکٹ میں، ہاکی میں، اس طرح. تو اس کا آغاز آج ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ اخوت قلندر PDP، یعنی اخوت قلندر پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام، ایک بہت بڑا ملکی سطح کا ایک یہ پروگرام ہے جس میں ہم پہلے سال میں 20 بچوں کو منتخب کریں گے. منتخب ہمارے
قلندر کے بھائی کریں گے. پورے پاکستان میں اس کے ٹرائلز ہوں گے اور ان 20 بچوں میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی. آزاد کشمیر کی بھی ہوگی, گلگت بلتستان کی بھی ہوگی, فاٹا کی بھی ہوگی. اور وہ 20 بچے, ان کے تمام اخراجات اخوت کی جانب سے اٹھائے جائیں گے. تربیت ان کی ہوگی, محنت ان کی ہوگی, خون پسینہ ان کا ہوگا. تو ہم اس طریقے سے ان 20 بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ ایک سال میں کیا پرفارم کرتے ہیں, کتنے بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں. چلیں اگر ہم بہت ہی منفی سوچ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے مقام پر اپنا نام پیدا نہیں کر سکتے, تو کم از کم کلب کی سطح پر یا اپنے شہر کی سطح پر یا اپنے صوبے کی سطح پر تو وہ ایک نمایاں کردار ادا کریں گے. تو یہی ہمارا مقصد ہے. یہ 20 بچے, ان میں سے جیسے انہوں نے کہا کوئی شائننگ سٹار بھی بن سکتا ہے, کوئی عاقب بھی بن سکتا ہے, کوئی مشتاق احمد بھی بن سکتا ہے, کوئی شاہین افریدی بھی بن سکتا ہے. تو یہ مقصد ہے کہ ہم نے کرکٹ میں اپنا نام پیدا کرنا ہے, اس کے بعد ہم ان کے ساتھ مل کے دوسری گیمز میں بھی اپنا نام پیدا کریں گے. تو اس کا آغاز آج جو ہے, میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اس مبارک اور ایک تاریخی لمحے پر جو ہمارے پریس کے اور میڈیا کے دوست ہیں, یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم ایک نئی طرح کا کولیبوریشن دیکھ رہے ہیں کہ ایک سپورٹس کی تنظیم, ایک فلاحی تنظیم اور ایک بڑا خواب دیکھنے والا ادارہ. اور مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر کامران شمس اور سلیم رانجھا صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ادھر سے ان کے بہترین لوگ یہاں پر موجود ہیں. تو یہ ایک ایم او یو جو آج سائن ہوگا, یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا. تعلیم کے شعبہ میں تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑے کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن تعلیم سے کم اہمیت نہیں ہے کھیل کی, کیونکہ کھیل کا میدان آپ کو فتح اور شکست میں کیا رد عمل انسان کا ہونا چاہیے وہ سکھاتا ہے. ایک مکمل انسان جو ہے وہ کھیل کے میدان میں بنتا ہے, کیونکہ وہاں پر اس کو تحمل, وہاں پر اس کو برداشت, وہاں پر اس کو فتح اور شکست کا مزہ چکھنا پڑتا ہے. تو یہ جیسے انہوں نے رانا صاحب نے پہلے کہا, یہ ہمارے لیے سب کے لیے خوشی کا دن ہے. اور اس کام کو ہم آج 20 ہے, انشاءاللہ یہ کل کو 200 بھی ہو سکتا ہے, 2000 بھی ہو سکتا ہے, اور کرکٹ سے ہٹ کر اور بھی کئی اس قسم کے کھیل اس میں آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کے سامنے اخوت کا آغاز قرضوں سے ہوا, پھر تعلیم, پھر ٹرانسجینڈرز, پھر صحت کے مختلف کام. اور اب ہم کبھی کبھی خواب دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آئے کہ اخوت کے ساتھ منسلک جو لاکھوں گھرانے ہیں وہ پاکستان کا قرضہ ہی چکا دیں. اگر وہ لوگ 166 ارب روپے کی رقم 100% سے واپس کر کے اپنی زندگی بدل کر سکتے ہیں, تو کوئی ایسا بعید امر نہیں ہے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کے کہیں کہ ہم اس ملک کی مٹی کے قرض دار ہیں. تو ہم وہ کام کریں گے جو دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا, ہم اپنے ملک کا قرضہ اتاریں گے. بہرحال وہ سب مستقبل کی باتیں ہیں. آج کی بات یہی ہے کہ ہم کھیل کے میدان میں ایک بہت بڑے قدم کا آغاز کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں. اور یہ کسی شخص کا یا کسی چند لوگوں کا کام نہیں ہوتا, یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے, ہمت بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے, برکت بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے, کامیابی بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے. ہم سب محنت کریں گے, اور جس طرح کی محنت قلندروں نے کی ہے اسی طرح کی ہم بھی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کرے, کیونکہ رانا صاحب قلندر کی تعریف صوفی کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ قلندر جو ہوتا ہے وہ صوفیوں کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلندر بنائے اور ہم اس ملک کو ایک خوبصورت ہنستا مسکراتا ہوا سماج کے طور پر دیکھیں. تو انشاءاللہ ایک نئی امید کے ساتھ ہم اس کام کا آغاز کریں. بہت شکریہ. چار سال کی محنت ہے. تھینک یو سر. 100% ورلڈ کپ جڑا مین آف دی میچ ہے نا وہ قوت قلندر دا نہیں میری بات وہ میں آپ سے کرتا ہوں. جی کوئی ایسا اچھی بات ہے, قوت پہلے بھی بڑے کام کر رہے ہیں اور اب کھیل میں بھی آئی ہے, لیکن
आपने जब स्टार्ट लिया वो लिया एशियन गेम से ओलंपिक से, क्रिकेट तो शायद दोनों में नहीं जाएगी अभी, तो इजी वे ढूंढा आपने कि चले क्रिकेट को पहले कर रहे थे, लेटर ऑन में जाएंगे? नहीं सर, ये चॉइसेस की बात है। मैंने तो आपको एक अल्टीमेट बताई है ना कि दुनिया में पाकिस्तान का राज होना चाहिए। वो तालीम हो, वो रिसर्च हो, वो खेल हो, वो कोई भी हो, हम सुपर पावर हमने बनना है। पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं है। अच्छा, अब उसका नुक्ता आगाज़ कुछ भी हो सकता है। हमने कर्ज़ों से शुरू किया, तालीम से शुरू किया, खेल से शुरू किया, खेलों में क्रिकेट से शुरू कर लें, हॉकी से शुरू कर लें, तो ये एक चॉइसेस की बात है। हम ख्याल लोग मिल गए तो हमने क्रिकेट से शुरू कर लिया। कोई ना कोई नुक्ता आगाज़ तो सर होता है ना। लेकिन अल्टीमेट विजन मैंने आपको बता दी कि हम सब, आप भी इसमें शामिल हैं, हम सब जब ख्वाब देखते हैं रात को यही कि हमारा वतन सबसे अच्छा होना चाहिए। मैं इसमें ऐड कर दूं जरा। जी प्लीज। नहीं नहीं, एक मिनट, एक एक चीज़ मिनट। डॉक्टर मैं कामरान ये ऐड करना इसमें चाहिए। मैं थोड़ा सा सिर्फ ऐड कर दूं। देखिए, ये जितनी बात आतिफ साहब ने अभी की कि अब अखवत के साथ एक एमओयू हो रहा है और उसके अंदर 20 प्लेयर्स की बात हो रही है, मैं इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड ऐड कर दूं। मकसद 20 प्लेयर्स नहीं, ना मकसद क्रिकेट है। जो इसके पीछे डिस्कशन हुई हुई है, जो इसके पीछे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो पाकिस्तान। अब आप ये जो मैं बात करने लगा हूँ, आपको शायद ये लगे कि ये मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए ये बिल्कुल वर्केबल है और इंशाल्लाह ये एमओयू इसी तरफ जाएगा। वो ये है कि पाकिस्तान किस तरह इंटरनेशनल मेडल्स ले सकता है और हम किस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल मेडल्स किसी भी खेल में दिलवा सकते हैं। ये मंजिल है, इसके पीछे पूरा रास्ता बना लिया गया है। ये जो पार्टनरशिप है, ये वो नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं है। जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया तो सब लोगों ने कहा कि यार इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसके सम्राट आने में टाइम लगा। सो ये किसी पीएसएल की फ्रेंचाइज के साथ ये मुआहदा नहीं हो रहा। ये हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, मैंने आपको पहले भी बताया, हर क्रिकेट प्लेइंग नेशन ने, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, तभी तो उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। सो इसी तरह इस क्वालिफिकेशन के बाद हम इस काबिल हुए कि डॉक्टर अमजद साकिब के साथ हाथ मिला सकें। सो ये नहीं हुआ कि उन्होंने देखा क्रिकेट मशहूर है तो इसमें घुस जाते हैं। ये पीछे 5 साल की एक मेहनत है, एक लेगेसी है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहब जितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम इस काम को जितना भी फैला देना कम है। जो बात डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत कही कि यार मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फैमिली या खुद फैमिली वही वापस कर दे करता है, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा ना जब पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता लगेगा कि डॉक्टर अमजद साकिब जो है वो कितना ज़बरदस्त काम बेलौस होकर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत को हमेशा आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ता है। कोई ऐसी तजवीज़ है कि पाकिस्तान को ये जो कोई गुलामी की कैफियत, उससे क्या होना पड़ेगा? सर, तेरी आवाज़ मक्के और मदीने जिसे कहते हैं ना, आपने हमारे दिल की आवाज़ कही। पिछले कई हफ्तों से मैं, डॉक्टर कामरान साहब, रांझा साहब, हम इसी के ऊपर गौर कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है, और इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आज भी हम 1 घंटा इसी के ऊपर डिस्कशन हमने की है कि ये कौम जो है, हर शख्स अगर इस कौम का 1-1 लाख रुपए का मकरूज़ है, तो क्या हम कर्ज़ा उतारे बग़ैर मरना पसंद करेंगे? मकरूज़ शख्स क्या, अब मैं इसके ऊपर को मुफ्ती नहीं हूँ फतवा दे सकूँ, लेकिन उसका जनाजा अदा करने से पहले उसके लवाकीन पूछते हैं कि कोई किसी ने इसका पैसा तो नहीं लेना। तो बहसीत कौम हम मकरूज़ हैं, तो बहसीत फ़र्द भी हम मकरूज़ हैं। तो हम सोच रहे हैं कि लोगों के दिलों पे दस्तक दें कि भाई इस दुनिया से रुखसत होने से पहले झाड़ पूछ के जाना है हमने। तो इंशाअल्लाह ताला एक तहरीक चलाएंगे, और वो गैर सियासी तहरीक होगी। आपको पता है हम तो गैर सियासी लोग हैं, उसमें हम आपको शामिल करेंगे, उलमाए इकराम को शामिल करेंगे, तालिब इल्मों को शामिल करेंगे, बैंकर्स को शामिल करेंगे, प्रोफेशनल्स को शामिल करेंगे। यानी हर शख्स इस वतन का मरने से पहले अपना कर्ज उतार के जाए। तो ये कुछ सोचे हैं। मैं कोई वाज़े रास्ता आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं वो शेर पढ़ता होता हूँ बहुत, मेरे दोस्तों को वो बहुत पसंद है कि बैठ जाएं साया दामान अहमद में मुनीर, और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है अभी। तो ये बातें उस साया दामान अहमद के नीचे बैठ के अगर हम सोच लें नियत और इखलास के साथ कि हमने कर्जा अदा करना है, तो ये हो जाएगा।
یہ ماضی کا ہمارا یہی تجربہ ہے الحمدللہ. تو جو آپ نے بات کی اللہ تعالیٰ اس کو مبارک ثابت کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں. میں ایک بات اس میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب ہم نے یہ فرینچائز لی تھی لاہور کی، سو ہمارا جو ایمرجنگ کیٹیگری تھے اس میں ایک پلیئر تھا 29 سال کا اور ایک 33 سال کا. تو ہم نے جب پی سی بی سے پوچھا تو انہوں نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. آن ریکارڈ بہت بڑے بڑے لیجنڈری پلیئرز نے یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. لیکن ہمارا ایمان تھا اور ہمارا عزم تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں کرکٹ سے اتنی محبت ہے اور ٹیلنٹ نہ ہو. سو ہم نے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی عاقب جاوید کا یہاں پہ آنا. سو ہم نے ان کو وہاں سے یو اے ای سے ریکویسٹ کیا کہ یار آپ پاکستان آئیں. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے پاکستان آ کے. تو میں نے کہا آپ کا نام عاقب جاوید ہے، میرا نہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے آپ کیا کرنا ہے. تو آپ دیکھو وہ رستہ مشکل تھا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی شاہین شاہ افریدی ہے جو ہمارا کیپٹن ہے اور ٹرافی لے کے آیا ہے. وہی حارث رؤف ہے جس نے جو شاید اگر قلندرز نہ ہوتے تو نہ ہوتا. سو اگر آپ نے ارادہ مان لیا اور آپ کی نیت صاف ہے، ہو نہیں سکتا. اللہ مدد نہ کرے. دیکھیے میرے لیے تو آگے بہت بڑا چیلنج ہے. اگین ہر سال ہم تو چیلنجوں سے لڑتے ہیں اور اس سے مشکل راستوں سے کبھی گھبرائے بھی نہیں ہیں. تو اب چیلنج تو یہ ہے نا کہ جو ہم 6 یا 8 یا سال بعد یہاں فخر سے اس ایک ہیرے کو 2 کو لے کے آپ کے سامنے ہیں. تو میرے لیے تو یہ چیلنج ہے. تھینک یو سر. گاڈ بلیس.